اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے ایک مرتبہ پھر تشریف کے لیے حاضر ہے۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ اطاعت میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اس کے تحت حدیث نمبر 4 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، جس کسی نے اس کے معاملے میں سختی کی وہ بندہ مغلوب ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا، سیدھی راہ پر چلو اور خوش رہو صبح اور شام، اور صبح کی نماز کے ذریعہ سے مدد طلب کرو۔ اب یہ حدیث شریف ہے۔ اب دین آسان ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ دین اسلام کا جو مزاج ہے یہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتا، یہ میانہ روی کے ساتھ چلتا ہے۔ مثلا زمانہ جاہلیت میں جن عورتوں کو حیض آ جاتا تھا، ایک طبقہ وہ رہا کہ جو بالکل ان کو گھروں سے باہر نکال دیتا، بہت زیادہ ان کو منحوس سمجھا جاتا، ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی بھی نہیں کھائی جاتی تھی، ان سے تمام معاملات منقطع کر دیے جاتے۔ اس کے بعد ایک طبقہ وہ آیا جو ان ایام میں بھی اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کی تکمیل کرتے، پورے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ درمیانہ رستہ نکالا ہے، دین اسلام نے یہاں پہ درمیانہ رستہ نکالا ہے۔ نہ تو ان کو گھروں سے باہر پھینکا جاتا ہے اور نہ ان سے جمع کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی بھی کھائی جاتی ہے، ان کے ساتھ معاملات بھی رکھے جاتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی نوست سے نہیں دیکھا جاتا۔ ان کے ساتھ یہاں تک کہ لیٹنے تک کی اجازت ہے، بوس و کنار کی بھی اجازت ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی ہے، اس طرح کی امثلہ سے دین اسلام بھرا پڑا ہوا ہے۔ اور اگلا جو حدیث پاک کا کہ سیدھی راہ پہ چلو۔ اب سیدھی راہ کیا ہے؟ ہم نماز میں بھی طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر تو نے اپنا فضل کیا، جن پر تم نے اپنا کرم کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، نبیین کے ساتھ پیار کیا، صدیقین کے ساتھ پیار کیا، شہداء کے ساتھ پیار کیا، صالحین کے ساتھ پیار کیا، یہ اچھے لوگ ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ کفایت کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس آیت پاک کی روشنی میں کہ جو طبقہ نبیین کا رستہ اختیار کرے، صدیقین کے ساتھ پیار کرے، شہداء کے ساتھ پیار کرے، صالحین کے ساتھ پیار کرے، وہ طبقہ سیدھے رستے پر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت نبیوں سے بھی پیار کرتی ہے، صدیقین سے بھی پیار کرتی ہے، شہداء سے بھی پیار کرتی ہے، صالحین سے بھی محبت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث شریف میں کہا گیا کہ صبح اور شام خوش رہا کرو۔ خوش رہنا، خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جو بندہ خدا نخواستہ انفرادی طور پہ کمزور ہے، جو نمازوں میں سستی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں سستی کرتا ہے، تہجد کے معاملے میں سستی کرتا ہے، حقوق و فرائض کے ادا کرنے میں خدا نخواستہ سستی کرتا ہے، میں ترغیب نہیں دے رہا، سستی کرتا ہے، لیکن ایک طرف وہ اللہ کی مخلوق کو بڑا خوش رکھتا ہے۔ جب اللہ کی مخلوق میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ اب یہ بندہ آیا ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی معاملات حل ہو جائیں گے، اور یہ بندہ معاشرے میں امن قائم کرتا ہے تو اس کی اجتماعیت کی اچھی ہونے کی برکت سے اللہ پاک کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ ایک بندہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے، تہجد بڑی پڑھتا ہے، یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت بڑی کرتا ہے، نوافل بڑے پڑھتا ہے، درود و سلام کی کثرت بڑی کرتا ہے، اللہ اللہ بڑی کرتا ہے، لیکن جب معاشرے میں جاتا ہے تو ان پر کفر کے فتوے جڑ دیتا ہے، کسی کو کافر قرار دے رہا ہے، کسی کو بدعتی قرار دے رہا ہے، کسی کو گمراہ قرار دے رہا ہے، کسی کو کسی طبقے کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اب اللہ کو اس کی انفرادیت اچھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما اعظم کی کعبہ تیری کتنی عظمت ہے، ما اطیب کی تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا معمر و معطر و مطہر ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ اگر بندہ مومن اور تیرا مقابلہ کروایا جائے تو بندہ مومن کا مقام تجھ سے آگے نکل جائے گا، تیرا مقام پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہم کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتے ہیں، لیکن کعبے کا احترام کریں۔ جس بندے کا احترام کعبہ شریف سے زیادہ ہے اس کے معاملہ اس کے بارے میں میرے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، اناد ہو، تکبر ہو، تو لہٰذا مجھے اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ کعبے سے پہلے اللہ کے بندوں کا احترام ضروری ہے، ان کو خوش کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث شریف کا آخری حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے ذریعہ سے مدد طلب کرو۔ جو صبح سویرے کی نماز ہے نا، اس میں بڑی ساری برکات ہیں۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پچھلی رات کا پہر ہوتا ہے، فجر کا قریب کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان اول میں جلوہ فروز ہوتا ہے اور فرماتا ہے حل میں مستغفرین، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، حل میں مسترزقین، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، کوئی ہے اولاد طلب کرنے والا میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ تو ویسے بھی قرآن پاک میں حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کر۔ نماز میں بھی کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری خاص عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ اپنے گھر کے معاملات میں پریشان ہیں، کبھی وہاں پہ فاقہ کشی کی پریشانی ہے، کبھی تنگ دستی کی پریشانی ہے، کبھی بد امنی کی پریشانی ہے، کبھی بدگمانی کی پریشانی ہے، کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں، میرا ان کو مشورہ ہے گھر میں بیٹھ جائیں، بچوں کو بٹھا لیں، اگر فاقہ کشی ہے تو مصلی بچھائیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور عشاء کے بعد سورۃ واقعہ شریف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فاقہ کشی دور ہو جائے گی۔ اگر گھر میں بد امنی ہے تو وہاں پہ نوافل کی کثرت کی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اپنے اولاد کی تربیت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول قائم کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے امن قائم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر گھر میں اور بھی کوئی معاملہ ہے تو نماز کے ذریعے سے جہاں پہ ہم دوسرے لوگوں کو اپنی باتیں سناتے ہیں، آج یار یہ پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، میں اس طرح کا پریشان ہوں، میرے گھر میں یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ باتیں لوگوں کی سنانے کے بجائے اللہ کو سنائیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ صبح سویرے ہاتھ پھیلا لیں تہجد کے وقت، میرے مالک اس وقت ایک تو ہے، ایک میں ہوں اور ہمارے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، میں اپنی تمام معروضات تیرے آگے رکھ رہا ہوں۔ ویسے بھی جو ہل چلانے والا جلدی اٹھتا ہے اس کی زمین میں اچھا ہل چل جاتا ہے، جو لیٹ کرتا ہے اس کو ذرا دقت ہوتی ہے۔ یہ اس ایک مثال دی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے اگر ہم ہل چلائیں، اپنی آنسوؤں کا حل چلائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب ہمیں واپس نہیں پلٹائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔